غازیوں، جنرل آفیسرز، مہمان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یوم دفاع و شہدائے پاکستان کے موقع پر آپ سے بات چیت کرنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ ابھی جب ہم اپنے شہیدوں سے متعلق ایک شارٹ ڈاکومنٹری دیکھ رہے تھے تو جہاں آنکھیں نم ہوئیں وہیں میرا سر فخر سے بلند ہوا۔ اپنے شہیدوں اور ان کے بہادر خاندانوں کے احساسات دیکھ کر میرے اعتماد میں مزید اضافہ ہوا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور افواج پاکستان نے وہ کام کیا جو کوئی اور ملک یا افواج اتنی کامیابی سے نہیں کر پائی، تو میرا جواب ہوتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس آپ جیسے والدین موجود ہیں اور جو ایسے بہادر جوان پیدا کرتے ہیں جو ملک پر جان نثار کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، تب تک پاکستان کو کوئی دنیاوی قوت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہی اصل ہماری طاقت ہے۔ قیام پاکستان سے بقائے پاکستان کا سفر ہمارے شہداء کی عظیم اور لازوال قربانیوں سے سجا ہوا ہے۔ پاکستان کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ بلا شبہ ایک عظیم جدوجہد کے بعد ہمارے لیے آزاد وطن حاصل کیا۔ 1947 سے لے کر آج تک، خواہ وہ روایتی جنگ ہو یا دہشت گردی کے خلاف آپریشنز، ہمارے شہداء نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا۔ جب بھی ضرورت پڑی، وطن کے بیٹوں نے لبیک کہا، ماؤں نے اپنے لال، بیویوں نے اپنے سہاگ، بہنوں نے اپنے بھائی اور بچوں نے اپنے سر کی چھت پاکستان پہ نچھاور کی۔ دھرتی کے بیٹوں کا خون کل بھی اس وطن کی تحفظ کا ضامن تھا، اور آج بھی ہمارے جری سپوت ملک و قوم پر قربان ہونے کو تیار ہیں۔ معزز حاضرین، میں یہ بات پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں اور نہ جائیں گی۔ حالیہ سالوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری کامیابیاں باقی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ ایک بہت لمبی اور مشکل جنگ تھی، لیکن ہمارے بہادر آفیسرز اور جوان چٹان کی طرح ڈٹے رہے، وطن کی خاطر اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں، اپنے اعضاء کی قربانی دی اور اپنا کل ہمارے آج کے لیے قربان کر دیا، مگر پاکستان کے دشمنوں کو ان کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ الحمدللہ آج پاکستان میں امن کی بہتر فضا ہے۔ آج کا پاکستان امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ پیغام خطے اور پوری دنیا کے لیے بھی ہے، جن کے لیے ہماری لازوال قربانیاں اور تعاون ایک مثال ہے۔ پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے پوری کی ہیں۔ اب اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرح کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کو عملی طور پر رد کرے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ اور روشن مستقبل دیں۔ آج کا پرامن اور بدلتا ہوا پاکستان دنیا کے لیے امن، ترقی اور رواداری کا پیغمبر ہے۔ ایک پرامن، مضبوط اور ترقی یافتہ پاکستان ہماری منزل ہے، اور ہم اس منزل کے سفر پر پوری حکمت میں عملی اور استقامت سے سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کی افریت سے کامیابی سے لڑنے کے بعد اب ہماری جنگ غربت، بے روزگاری، جہالت اور معاشی پسماندگی کے خلاف ہے، تاکہ ہمارے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہ جائیں۔ حاضرین اکرام، آج جب ہم ایک روشن پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دل مقبوضہ کشمیر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی تکلیفوں، مصیبتوں اور بڑھتی ہوئی مشکلات کی وجہ سے نہایت بے چین ہے۔ آج کا کشمیر ہندوتوا کی پیروکار ہندوستانی حکومت کے ظلم و ستم کا شکار بن چکا ہے۔ ریاستی دہشت گردی اپنے عروج پر ہے۔ کشمیری خون ارزاں ہو چکا ہے اور جنت نظیر کشمیر ظلم کی آگ میں جل رہا ہے۔ مگر میں آج آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے، اور اس وقت تک رہے گا جب تک اس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق نہیں ہو جاتا۔ موجودہ ہندوستانی قیادت نے مذہبی جنونیت، تنگ نظری، نفرت، تعصب اور طاقت کے زوم میں کشمیریوں کے حقوق پر جو حملہ کیا ہے وہ بلا شبہ ہمارے اور پوری عالمی انسانیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔
کشمیریوں کے بے بس عوام کی تکالیف اور آئے روز کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں انسانی ضمیر کے لیے ایک لمحہ فکریاں ہیں۔ میں آج کے دن کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو تنہا اور حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ کشمیریوں پر ظلم ہمارے صبر کی آزمائش ہے۔ پاکستان کے بہادر عوام افواج اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ہم آخری گولی، آخری سپاہی اور آخری سانس تک اپنا فرض ادا کریں گے اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ معزز حاضرین، آج ہم خطے کے حالات پر نظر دوڑاتے ہیں تو جنگ اور بے چینی کے بادل بھی نظر آتے ہیں اور امن و سلامتی کی امید بھی، مگر تمام حالات میں پاکستان کا کردار مثبت رہا ہے۔ اس عمل میں بھی ہمارے شہداء اور غازیوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ ہم نے ہمیشہ امن اور سلامتی اور ڈائلاگ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے ہمیشہ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے کوششیں کی ہیں اور آگے بھی جاری رکھیں گے۔ موجودہ افغان مفاہمتی عمل میں ہمارا بھرپور تعاون ہماری سوچ کا عکاس ہے اور یہ کہ تنازع کے تمام فریقین کی شرکت اور اتفاق راہی سے افغان قوم کے لیے امن، سلامتی، خوشحالی لائی جا سکتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان لیڈ اور افغان اونڈ پیس پروسیس کی حمایت کی ہے۔ گزشتہ کئی ماہ کی سرگرم سفارتی کوششوں کی وجہ سے آج امن کی منزل نزدیک نظر آ رہی ہے۔ اس عمل کے حتمی نتیجے پہ پہنچنے تک ہمارا بامقصد تعاون جاری رہے گا، کیونکہ افغانستان میں امن پاکستان میں امن کی ضمانت ہے۔ حاضرین، افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کی طرف سے تمام غازیوں اور بالخصوص شہداء کی فیملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دکھوں کا کوئی مداوع نہیں، خون کی کوئی قیمت نہیں، مگر آپ کا حوصلہ لازوال ہے۔ پوری قوم آپ کی قربانی اور عزم کو سلام پیش کرتی ہے۔ آپ ہمارے مان ہیں، شہید ہماری پہچان ہے۔ شہداء کی قربانیاں، آپ کے حوصلے اور پوری قوم کی بے مثال جدوجہد پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ معزز حاضرین، یوم دفاع اور شہدائے پاکستان کے اس عہد کی تجدید ہے کہ ہم کوئی شہادت نہیں بھولے۔ زندہ قومیں اپنے شہیدوں پر ناز کرتی ہیں، ان کے کارناموں اور قربانیوں سے اپنے جذبوں کو جلا بخشتی ہیں۔ آج کے دن بحیثیت قوم ہمارا ہر شہید کے گھر جانا نہ صرف شہداء اور ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، بلکہ اس بات کی بھی گواہی ہے کہ پاکستان ایک زندہ اور تابندہ قوم ہے۔ ہم نے مادر وطن کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور نہ آئندہ کریں گے، انشاءاللہ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔